ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی تھا، کلر تھا آفس میں، اس کا نام تھا رشید، رات دن دارو پیتا تھا۔ اس کا جو مین باس تھا اس نے کہا کہ اگر تو دارو چھوڑ دیتا تو ڈائریکٹر بن جاتا، کلر نہیں رہتا، کلرک نہیں رہتا، بلکہ سیدھے ڈائریکٹر بن جاتا۔ تو وہ کیا کہتا، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم جب دارو پی لیتے ہیں نشہ میں میرا سر آسمان پر جاتا ہے تو میں ڈائریکٹر سے بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دارو چھوڑ دیجیے، آپ کی اولاد بھی دارو سے محفوظ ہو جائے گی، آپ کا خاندان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور دارو چھوڑ کر کے آپ 1 سال دکھائیے، 10 سال آپ کو اللہ آگے فرما دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، خود دارو چھوڑیں گے، اپنے سماج کو بھی دارو چھوڑنے کی نصیحت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے، جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے، اچھے اچھوں سے چھینی روٹی اس نے، اچھے اچھوں سے چھینی روٹی اس نے، مستوں پہ شراب فاقہ مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے، پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے، پتلون کو کر دیا۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ بس آخری پیغام، جلسہ زحمت تمام، آپ نے دل خوش کر دیا، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، آپ کے جوان کو اللہ جائز روزگار عطا فرمائے۔ دیکھیں اس دنیا میں ہمت ہے، ہمت کے ساتھ خدا ہے۔ آپ کو کام سے جی نہیں چرانا ہے، مایوس ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے، ہمت کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہمت رنگ لائے گی اور خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ہر لائن سے اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت جلدی سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، اس کو جلدی سے نکل جائے گا، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ سکندر بادشاہ سے پوچھا کہ بہادر کون ہے؟ کہا بہادر وہ ہے جو یہ نہیں پوچھتا کہ دشمن کتنے ہیں، وہ یہ پوچھتا ہے کہ دشمن کہاں ہیں۔ ایک راجہ گزرا ہے ہندوستان کا، اس کا نام تھا راجہ رنجیت سنگھ۔ جب دریائے اٹک کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا حضور کشتی نہیں ہے، اب کیسے اس پار سے اس پار جاؤ گے، یہ دریائے اٹک ہے، بہت بڑا دریا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے دل میں اٹک ہے اسی کے لیے دریا کھٹک ہے۔ اس نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، ہمت کے ساتھ خدا ہے، اس پار سے اس پار ہو گیا۔ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ نیپولین ایک بہت بڑا راجہ گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے، اس کا سپہ سالار آیا، کہا کہ اس پہاڑ کو پر چڑھ کر کے ادھر سے ادھر جانا پڑے گا تب دشمن کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ کہا چلو پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ کہا یہ پہاڑ معمولی پہاڑ نہیں ہے، اس پر چڑھنا بہت ناممکن ہے۔ تو نیپولین نے کہا یہ ناممکن کا لفظ نامردوں کے لیے، ہم تو مرد ہیں، ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اس نے ہمت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا، وہ پہاڑ پر چڑھ کر کے چوٹی پر اس نے جھنڈا لہرا دیا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، 125 سال عمر ہو گئی ہے بوڑھے کی، اس نے کہا کہ تم جوان نظر آ رہے ہو۔ تو میں نے آج تک مجھے خیال ہی نہیں گیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، اس لیے 125 سال میں بھی میں جوان نظر آ رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم انسان ہیں، ہماری مثال تنکے کی طرح نہیں ہے جو پانی میں یہاں سے وہاں بہہ جائے،
ہماری مثال بہادر کی ہے، ملح کی ہے، جو خود کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پار لگاتا ہے، خود بھی پار لگ جاتا ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے، ہم خود بھی پار لگیں گے، اپنے خاندان کو بھی منزل تک پہنچائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا یار دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، اس حقیر دولت کے پیچھے جا کر کے کیا ملے گا؟ تو کہا کہنے والے نے کہ او گیدڑ کا منہ انگور تک نہیں پہنچا تو انگور کھٹا۔ کہا کہ اچھا تم مجھ کو تانا مار رہے ہو۔ اس نے ایسی محنت کی کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن گیا، حکیم ارسطا طالیس، اور کوئی بھی دوسرا تاجر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر آپ وقت کی قدر کریں گے تو آپ کو عزت کی چوٹی پر وقت پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ ایک بار فقیر آیا دروازے پر، تو کہا یار ہٹے کٹھے ہو، الو کے پٹھے ہو، بھینس کے انڈے ہو، بھیک مانگتے ہو، کام نہیں کرتے ہو، کافی کام پر رکھ لیجئے۔ کہا کہ چلو میرے یہاں کام کرو۔ کہا تنخواہ کتنی ہوگی؟ کہا کہ 10,000 روپے دیں گے۔ تو فقیر کہتا ہے یار 10,000 تو ایک دن میں ہم کما لیتے ہیں، تمہارے یہاں 30 دن کام کریں گے تب 10,000 ملیں گے، اور باقی لوگوں کو کیا زہر کھلا کر کے مار دیں گے؟ 3,000 کی گھاس تو میری گائے کھا لیتی ہے۔ کہا تم فقیر ہو کر کے گائے پالتے ہو؟ کہا کہ اس لیے پالتے ہیں کہ 2-4-5 کلو دودھ کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ کہا کہ 100 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرو۔ تو وہ 500 مرتبہ اٹھک بیٹھک کر کے بیٹھ گیا۔ یار میں نے تمہیں 100 مرتبہ کہا، تم 500 مرتبہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہو۔ تمہیں تو روزانہ 100 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرتا ہوں، 1000 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرتا ہی۔ سوچا کیا بار بار کھوچا کھوچی ادھر ادھر اٹھک بیٹھک کروں گا، ایک ہی مرتبہ پورا کر لیتا ہوں۔ انسان کے اندر جب یہ احساس ہو جائے کہ مجھے کسی سے پیسہ نہیں مانگنا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوگا۔ ایک فلمی اسٹار ہیرو ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ جانتے اس نے کہا کہ میرے بچپن میں یہ بات آ رہی تھی کہ مجھ کو کسی سے پیسہ مانگنا نہیں، مانگنے والے کو دینا ہے، لیکن کسی سے پیسہ مانگنا نہیں ہے۔ ابھی دنیا کا، اسی ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار فلمی دنیا کا ہیرو ہے، جو صرف اس خیال کی بنیاد پر مالدار بن گیا کہ ہمیں کسی سے پیسہ لینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت کو بچائیں گے، پیسہ دینے والے بنیں گے، محنت سے جی نہیں چرائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جو عمر مفت گنوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ تو کب تک آخر سوئے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔